دفتر کے پرسکون اور پیشہ ورانہ ماحول میں صرف کمپیوٹر کی کی بورڈ کی ٹک ٹک اور فائلوں کے الٹنے پلٹنے کی ہلکی پھلکی آوازیں گونج رہی تھی۔ کھڑکی سے چھنتی ہوئی عصر کی دھوپ اندرونی حصے کو ایک مدھم سا سنہرا رنگ دے رہی تھی۔ آفس کا ماحول کافی سنجیدہ اور پرسکون تھا، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا، لیکن ان سب میں ایک وجود ایسا تھا جس کی لگن اور محنت پورے ہال میں الگ ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ انیسا تھی۔ وہ پچھلے 2 مہینوں سے اس کمپنی میں کام کری تھی۔ ان 2 ماہ میں اس نے ایک دن بھی سستی یا لاپرواہی نہیں دکھائی تھی۔ اس وقت بھی وہ سامنے اسکرین پر نظر جمائے پوری شدت اور توجہ سے اپنا پروجیکٹ مکمل کرنے میں مگن تھی۔ کام کے لیے اس کا یہ جنون اس کی معصومیت اور سنجیدگی کچھ ایسی تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ کانچ کے پار اپنے کیبن میں بیٹھا انس ہمیشہ کی طرح اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ انسیا کو اس طرح دل لگا کر کام کرتے دیکھنا انس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسیا کی یہ سادگی اور محنت انس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جذبات میں آ کر ایک دن اس نے انسیا کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی تھی اور اسے پرپوز کر دیا تھا، مگر اس دن انسیا نے بہت نرمی لیکن مضبوطی سے اسے انکار کر دیا تھا۔ اس نے نظر جھکا کر کہا تھا کہ اس کا رشتہ پہلے ہی کسی اور سے طے ہو چکا ہے اور وہ اپنے منگیتر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ اخلاقی طور پر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے انسیا نے خود کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ انس کے سامنے جانے سے کترانے لگی تھی۔ اگر کوئی فائل دینی ہوتی یا کوئی کام ہوتا تو وہ کسی اور کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ اب وہ انس کے کیبن کا رخ تبھی کرتی جب کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا، اور تب بھی اس کا رویہ انتہائی پیشہ ورانہ اور مختصر ہوتا۔ انس کے لیے یہ صورتحال اندر ہی اندر ایک اذیت بن چکی تھی۔ وہ اب بھی اپنے کیبن سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اب اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ انسیا کا یوں دور ہو جانا اور اسے کھو دینے کا احساس انس کو اندر ہی اندر تکلیف دیتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے اتنے قریب تھی، اب ایک ہی چھت کے نیچے ہونے کے باوجود اس سے میلوں دور ہو چکی تھی۔ وہ محبت جو اس کے دل میں جاگی تھی، اب ایک خاموش درد بن کر اس کے وجود کو ڈس رہی تھی، اور وہ بے بسی سے بس اسے دور سے دیکھ ہی سکتا تھا۔ آفس کے کوریڈور میں انسیا کے قدموں کی یہ چاپ ہمیشہ کی طرح دھیمی مگر پر اعتماد تھی، لیکن آج اس کے ہاتھ میں موجود فائل اور اس کا دل دونوں ہی بہت بھاری تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ جو بات کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد اس کا اس آفس سے ناتا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ انس کے کیبن کے سامنے پہنچی، گہرا سانس لیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ داخل ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ اندر آ گئی۔ انس ہمیشہ کی طرح اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، لیکن انسیا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شناسا تڑپ اور اداسی ابھر آئی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا مقدر بن چکی تھی۔ سر، یہ میرا استعفیٰ ہے اور وہ تمام چارجز جو میں نے ہینڈ اوور کرنے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے۔ انسیا نے انتہائی پیشہ ورانہ اور سنجیدہ لہجے میں فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ انس نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ استعفیٰ؟ کیوں انسیا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی صاف نمایاں تھی۔ انسیا نے اپنی نظر ڈیسک پر جمائے رکھی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل اگلے مہینے میری شادی ہے اور گھر والوں کا کہنا ہے کہ اب مجھے نوکری چھوڑ کر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہنا چاہیے، اس لیے اب میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتی۔ یہ سننا تھا کہ انس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور چند تیز قدموں میں اس کا فاصلہ طے کرتا ہوا انسیا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ انسیا کچھ سمجھ پاتی، انس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی اور کھو دینے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ انسیا، پلیز میری بات سنو، اس رشتے سے انکار کر دو۔ انس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم کیوں اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے نام کر رہی ہو جسے تم شاید جانتی بھی نہیں؟ تم ایک بار میری محبت کو قبول کر لو، میں خدا کی قسم تمہیں زندگی بھر کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، تمہیں دنیا کا ہر سکون، ہر خوشی دوں گا۔ ایک بار میری بات مان لو انسیا۔ انس کی اس حرکت اور اس کے الفاظ نے انسیا کے اندر ایک دم غصے کی آنکھ بھڑکا دی۔ وہ ایک خوددار، غیرت مند اور اصول پسند لڑکی تھی۔ کسی غیر مرد کا اس طرح اس کا ہاتھ پکڑنا اور اس کے طے شدہ رشتے کے خلاف بولنا اس کی غیرت کو شدید للکار گیا تھا۔ اس نے پورے جھٹکے سے اپنا ہاتھ انس کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں انس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ شدید غصہ اور بیزاری تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا سر؟ انسیا کی آواز میں وہ گرج تھی جو ایک باوقار لڑکی کی ڈھال ہوتی ہے۔
آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں نے آج تک آپ کو ایک باس اور ایک انسان کے علاوہ کبھی کسی دوسری نظر سے نہیں دیکھا، اور جہاں تک میرے رشتے کی بات ہے تو وہ میرے والدین کا فیصلہ ہے، میری عزت ہے، میرا مان ہے۔ میں کسی ایسے انسان کے لیے اپنے والدین کے فیصلے اور اپنی اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکال سکتی جو صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہوں۔ محبت زبردستی یا بھیک میں نہیں مانگی جاتی مسٹر انس، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی حد میں رہیں اور آئندہ کسی شریف لڑکی سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی جرت نہ کریں۔ انسیہ کے ان الفاظ نے انس کے غرور اور اس کی محبت دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ انسیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا وہاں پر۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کیبن میں انس کی حالت انتہائی مدہوش ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ انسیہ کے تلخ مگر سچے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالے بند آنکھوں سے اس درد کو جھیلنے کی کوشش کر رہا تھا جو اب اس کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور انسیہ کی شادی کا دن قریب آ گیا۔ اس کے گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ پورے گھر کی پیلی اور سفید مائکرو لائٹ سے سجایا گیا تھا جن کی زرد روشنی رات کے اندھیرے میں سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ گھر کے آنگن میں ڈھولک کی دھاک گونج رہی تھی اور خاندان کی لڑکیاں اور عورتیں جمع ہو کر روایتی شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ ہر طرف ہنسی مذاق، قہقہے اور خوشیاں کو دورہ تھا۔ کہیں مہندی کے تھال سجائے جا رہے تھے تو کہیں کپڑوں اور زیورات کی آخری تیاریاں چیک کی جا رہی تھیں۔ انسیہ کی سہیلیوں نے گھر کے ایک کونے میں ادھم مچا رکھا تھا اور انسیہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اس سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، پر اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی ایک دل فریب سرخی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی اپنے نئے گھر کی طرف ایک خوبصورت سفر کا آغاز کرنے والی ہے۔ گھر کے مرد باہر مہمانوں کی دیکھ بھال اور کیٹرنگ کے معاملات سنبھالنے میں مصروف تھے۔ ابھی خوشیوں کا یہ سلسلہ عروج پر تھا کہ اچانک گھر کے پچھلے دروازے سے 3 نقاب پوش، گندے اور مشکوک حلیے کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے پستول دیکھ کر وہاں موجود خواتین کے حلق سے چیخیں نکلنے والی تھی کہ ایک گنڈے نے ہوا میں گولی چلانے کا اشارہ کیا اور دوسروں نے کڑکدار دھیمی آواز میں دھمکایا، اگر کسی نے بھی آواز نکالی تو گولی سیدھی سینے میں اتاریں گے، سب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ خوف کے مارے سب عورتوں اور بچوں کو سانپ سونکھ گیا۔ وہ لوگ کسی چوری یا ڈکیتی کے ادارے سے نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کی نظریں گھر کے سامان یا زیورات پر نہیں بلکہ کسی مخصوص وجود کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کا سرغنہ سیدھا انسیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ انسیہ جو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی باہر کا شور سن کر حیران ہو رہی تھی، جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی وہ گنڈا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا گندا حلیہ اور ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر انسیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی اس گنڈے نے انسیہ کا بازو دبوچا اور اسے گن پوائنٹ پر لے کر کمرے کے ایک کونے میں دھکیل دیا۔ اس نے پستول کی نالی سیدھی انسیہ کی پیشانی پر رکھ دی۔ مدد کوئی ہے؟ امی، ابو؟ انسیہ نے خوف کے مارے پوری طاقت سے چیخنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ خاموش، اگر ایک لفظ بھی اور نکالا تو یہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ گنڈے نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر اسے گندی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا، بہت شوق ہے نا شادی کرنے کا؟ یہ شادی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ یاد رکھنا، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتی ہو تو اس شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ دوسرے گنڈے نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے۔ وہ دونوں انسیہ کو بری طرح ڈرا دھمکا رہے تھے، اسے ذہنی اذیت دے رہے تھے اور اس پر گن تان کر اسے موت کا خوف دلا رہے تھے۔ انسیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بس ہاتھ جوڑ کر روئی جا رہی تھی، لیکن وہ گندے لوگ اس کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک انسیہ کو اس شدید خوف اور ذہنی اذیت کے شکنجے میں رکھنے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پوری طرح ٹوٹ چکی ہے اور ڈر چکی ہے تو ان کے سرغنہ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے کمرے میں موجود سونے کے زیورات، نقد رقم یا کسی قیمتی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بغیر کچھ چوری کیے اسی طرح خاموشی اور پھرتی سے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے، جیسے ان کا مقصد صرف انسیہ کو ایک ہولناک پیغام دینا تھا۔ جو باہر موجود خواتین نے دیکھا کہ گنڈے جا چکے ہیں تو وہ روتی پیٹتی انسیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، انسیہ اندر انتہائی بری حالت میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا مہندی کا جوڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور شدید رونے اور خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ گھر والے اسے اس حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ اللہ اللہ، کیسی حالت بنائی ہوئی اس لڑکی کی! 4 آدمی گئے تھے اندر، یا خدا، اس معصوم پر یہ کون سا ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا! آج تو اس بیچاری کی شادی تھی۔
اس کی حالت دیکھ کر لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی. کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ طنز ہے یا پھر اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا ایک نیا طریقہ ہے. وہ روتی ہوئی نم آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی وہ 4 لوگ گئے تھے. اچانک کے باہر سے آتے باراتی وہاں پہنچے. وہاں کی حالت دیکھ کر باراتیوں کو حیرت ہوئی تھی. اچانک کی مجمع سے ایک عورت آگے آئی اور اس نے دلہے کی ماں کو سب بتا دیا. دولہے کی ماں نے جب یہ سب باتیں سنی تو غصے سے چیخیں، ہم اس بدچلن لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے. ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل نہیں تھے کہ انسیا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا. اس کے کردار کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ بدچلن کہاں سے تھی؟ اس کے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بدچلن ہو گئی ہو. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے کپکپاتے ہونٹ اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے کردار کی پاک دامنی کی گواہی دے سکے. اس نے امید بھری نظروں سے دلہے کی جانب دیکھا جس نے نظریں پھیر لی. انسیا کو لگا جیسے اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی. اسے لوگوں کی باتوں کا دکھ نہیں تھا مگر اس کے ہونے والے ہمسفر نے آج جو اس کے ساتھ کیا وہ سب دیکھ کر انسیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. سبھی اسی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک دلہے کے قدم انسیا کے کمرے کی جانب بڑھے جہاں پر تمام سامان بکھرا پڑا تھا. لاکھوں کے زیورات فرش پر گرے پڑے تھے لیکن کوئی بھی قیمتی سامان یہاں سے غائب نہیں ہوا تھا. دلہے نے ایک نظر اس کے کمرے پہ ڈالی اور دوسری انسیا کے بکھرے ہوئے آنچل پر اور بغیر کچھ کہے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا. باقی کے باراتی بھی اس کے پیچھے چل دیے. یوں بارات خالی ہاتھ ان کے دالان سے گزر گئی. ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اس کے کردار پر طرح طرح کی باتیں کی مگر انسیا خود کو کمرے میں بند کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. پوری رات رونے کے بعد اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے غصہ امڑ آیا. اگلی صبح سحر ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر سے نکلی اور آفس کی دہلیز پر جا پہنچی. انس اپنے کیبن میں بیٹھا گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ اچانک انسیا دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر چیختی ہوئی بولی، کیا ملا آپ کو میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے؟ بولیے، جواب دیں. کیا کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ ایسا جو آپ نے میرا یہ حال کر دیا؟ کیوں بھیجا آپ نے لوگوں کو وہاں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت سے کیا گزری ہے مجھ پر؟ غصے سے کہتے کہتے اچانک انسیا پھٹ پڑی. وہ وہیں آفس کے فرش پر بیٹھ کر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر انس کا دل مانو حلق میں آ گیا تھا. اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر انسیا کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھ کر اس کے اندر چھن سے کچھ رو رہا تھا. انسیا وہاں سے چلی گئی مگر اپنے پیچھے ایک باری خاموشی چھوڑ گئی تھی. ہیلو، ابھی اور اسی وقت انسیا کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کون تھے وہ 4 لوگ. وہ 4 لڑکے مجھے اپنے پاس چاہیے. تمہیں اس کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو مگر وہ لڑکے مجھے میری نظروں کے سامنے چاہیے، سمجھے تم؟ انس نے اپنے فون پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا. انسیا گھر پہنچی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب تھی. اچانک ہی رشتہ داروں میں سے ایک عورت نے لہجے میں نفرت بھرتے کہا، ابھی کل ہی اس کے ساتھ اتنا خطرناک حادثہ پیش آ گیا اور آج ہی نہ جانے پھر سے کہاں چلی گئی اپنا منہ کالا کرنے کے لیے. کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی. اگر اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی نا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتی. صحیح کہا تم نے، بالکل ٹھیک کہا تم نے. اگر اس کی جگہ واقعی میں آپ لوگوں کی بیٹی ہوتی تو گلا گھونٹ دیتی نا. تو گھونٹ دینا، کیوں نہیں گھونٹا اپنی؟ ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی اولادوں کا گلا. کیا لگتا ہے آپ کو دودھ کی دھلی ہیں آپ کی بچیاں؟ ہاں، نہیں سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ انسیا پاگل ہے. انسیا کو کچھ پتہ نہیں ہے. انسیا نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہے یا پھر انسیا نے کانوں میں روئی گھسا دی ہے کہ نہ اسے کچھ سمجھ آتا ہے نہ نظر آتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے. اچھے سے جانتی ہوں میں کہ میرے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. اور رہی بات میرے کردار کی تو میرا خدا جانتا ہے کہ میرا کردار کس قدر پاک ہے. سمجھے آپ لوگ؟ جو کل میرے ساتھ ہوا قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی. ایک ایک سے بدلہ لوں گی پھر چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ گنوانی پڑے. اور اگر آپ نے میرے کردار پر دوبارہ انگلی اٹھائی تو یاد رکھیے گا عمر کا لحاظ نہیں کروں گی. یہی انگلی توڑ کر واپس آپ کے دوسرے ہاتھ میں تھما دوں گی. مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے سامنے بیٹھی اپنی بیٹی کو تو دیکھے کتنے یاروں سے باتیں کر رہی ہے وہ. اچھا چلیے چھوڑیں، آپ ذرا چیک تو کریں اپنی بیٹی کے سوشل میڈیا پر کہ کہاں کہاں اس نے کیا کیا گل چھڑے اڑائے ہوئے ہیں. نہیں کیوں بھائی، آپ لوگوں کی تو بیٹی ہے، آپ لوگوں کے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ لوگ کیوں کچھ کہیں گے؟ آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو کچھ بھی. ارے بھائی، کوئی آپ کی بیٹی پر انگلی اٹھائے تو چیڑ پھاڑ کر رکھ دے اسے. اور ایک میرا خاندان ہے، میرے گھر والے جنہیں ذرا یقین نہیں، نہ کل کوئی میرے حق میں کچھ بولا اور نہ آج کسی نے بولنے کی ہمت کی. انسیا کا لہجہ دھیما پڑھتے پڑھتے ایک دم مضبوط ہوا تھا. اس نے اپنے باپ کی جانب نظریں اٹھاتے ہوئے دکھ سے کہا تھا. اس کے باپ کا سر تو کل ہی شرم سے جھک گیا تھا مگر اسے تکلیف تھی کہ اس کے باپ کو بھی اس پر یقین نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ایسی حرکت نہیں کر سکتی. پھر انسیا نے مضبوط لہجے میں خاندان والوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آج مجھ پر یہ کیچڑ ہے نا،
ٹھیک 2 مہینے بعد اپنے اوپر لگے اس کیچڑ کو اگر میں نے نہ صاف کیا تو میرا نام بھی انسیہ جمیل نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، گنہگار جو بھی ہوا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے جوتوں کا ہار پہناؤں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنے پاؤں کی چپل اتار کر اس کے منہ پر رسید کروں گی اور بتاؤں گی اسے کہ ایک لڑکی کا کردار جب گندا کیا جاتا ہے تو اس کردار کو صاف کرنے کے لیے وہ لڑکی کیا سے کیا کر سکتی ہے۔ اور اگر دوبارہ مجھ پر کسی نے بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی، میرے خلاف کچھ بولنے کی کوشش کی، تو عمر کلیاس کے بنا اس کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ میں تھما دوں گی۔ انسیہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ انسیہ جمیل کے خلاف ایک لفظ بھی مزید کہہ سکے۔ سب لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور وہاں سے نکل گئے۔ تمام مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ انسیہ کا بھائی جو کل سے اپنے اوپر ضبط کے بندھن باندھے بیٹھا تھا، ایک دم سے پھٹ پڑا۔ بابا، کیا کیا ہے اس لڑکی نے؟ کل تو ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی اور آج خاندان والوں کے سامنے اپنی کینچی جیسی زبان چلا کر ہماری ناک بھی کٹوا دی۔ اگر آپ کی ناک اتنی ہی نرم و نازک ہے نا بھائی، تو جائیں جا کر کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنی ناک کا علاج کروا لیجیے، کیونکہ میں نے کسی کی بھی ناک نہیں کٹوائی۔ اور رہی بات آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی، تو کیا آپ کی عزت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی آ گیا آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالے اور آپ اچھالنے دیں؟ کیوں بھائی، ہاتھ کس لیے دیے ہیں خدا نے؟ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے کردار پر لگنے والے کیچڑ کو صاف نہیں کر سکتے آپ؟ مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں جتنا چپ رہ سکتی تھی میں رہی، جتنا برداشت کر سکتی تھی میں نے کیا۔ بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہو میں خاموش رہی، مگر اس بار نہیں۔ اس بار بات میری عزت پر آئی ہے، میری عزت پر، اور میں اپنی عزت پر لگنے والے کیچڑ کو اتنی آسانی سے اپنے کردار کو گندا نہیں کرنے دوں گی، سمجھے آپ؟ غصے سے کہتی ہوئی انسیہ وہاں سے جانے لگی۔ اس کے بھائی نے نفرت سے کہا، اب کہاں جا رہی ہو تم؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جہاں بھی جاؤں میں؟ خیر، اطلاع کے لیے بتا دوں، اپنے مجرموں کو تلاش کرنے جا رہی ہوں، اور اب اس گھر میں تبھی قدم رکھوں گی جب مجھے میرے مجرم مل جائیں گے، مگر جانے دو اسے۔ اس سے پہلے کہ اس کا بھائی کچھ کہتا، اس کے باپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ مگر بابا، وہ میں نے کہا نا جانے دو اسے، مجھے یقین ہے میری بیٹی پر، وہ لوٹ کر آئے گی تو اپنا وقار اور اپنی عزت ساتھ لے کر آئے گی۔ مگر بابا، کل جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے گھر سے چلے جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹ کر آئے گی تو اس کی عزت اور اس کا وقار اس کے ساتھ واپس آئے گا؟ ہم نے کہہ دیا نا کہ جب وہ لوٹ کر آئے گی تو اس کے ساتھ اس کی عزت اور اس کا وقار واپس آئے گا۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کے معاملے میں بولنے والے؟ واہ بابا واہ، کل تک تو آپ بہت خاموش تھے، آج ایک دم سے آپ بھی بولنے لگ گئے۔ خاموش تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کون میرا اپنا ہے اور کون پرایا، مگر آج احساس ہوا کہ میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے کبھی میرے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ خاموش تھا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے میری بیٹی کے کردار پر شک تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ دیکھنا چاہتا تھا اس مشکل گھڑی میں میری بیٹی کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اپنی بیٹی کے کردار کا، کہ وہ کب گندا ہوا اور کب نہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ 4 آدمی میری بیٹی کے کمرے میں بند رہے اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے؟ میں یہ سب سمجھ نہیں سکوں گا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، وہ لوگ وہاں آئے ہی میری بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے تھے۔ افسوس ہے مجھے اس چیز کا کہ میں نے ایسے بیٹوں کو پیدا کیا جن کے اندر بولنے کی ہمت نہیں تھی، اور افسوس ہے مجھے خود پر کہ میں ایک ایسا باپ بنا جس نے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو داغدار ہونے سے محفوظ نہ کیا۔ مگر انسیہ، میرے بچے، تم فخر سے سر اٹھا کر جیو، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیے انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اپنے والد جمیل صاحب کی باتیں سن کر انسیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ باقی سب لوگ خاموش تماشائی بنے وہاں کھڑے تھے۔ اب رونے کا نہیں، رلانے کا وقت ہے۔ میں نے ایک معصوم سی چڑیا کو نہیں، ایک شیرنی کو پیدا کیا ہے، یہ چیز ثابت کر دو۔ جمیل صاحب نے فخر سے کہا، لہجے میں بلا کی مضبوطی سموئے کہا تھا، جس پر انسیہ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جوش اور جذبہ پیدا ہوا تھا۔ جمیل صاحب کے ان الفاظ نے ماحول میں موجود بھاری پن کو کچھ کم تو کیا تھا، مگر انسیہ کے دل میں سلگتی آنکھ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنسو پوچھ کر جسے ہی مجھے پڑی، وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے سانس روک دیے گئے۔ سامنے دروازے پر انس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں تعصب اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ماحول میں ایک دم گہرا سکوت چھا گیا۔ انس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور انسیہ کی طرف دیکھ کر انتہائی دھیمے اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، انسیہ، خدا کے لیے میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس سب میں بے قصور ہوں۔ انسیہ نے نفرت اور حقارت سے انس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے انس کو بات کاٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، بس انس بس، مزید ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالیے گا۔ یہ آپ ہی تھے نا
جنہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا، اور جب میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ کی انا کو ان کی امانت مجھے ٹھیس پہنچی۔ اپنی اسی انا کی تسکین کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ سب گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ثبوت نہیں ابھی میرے پاس، میں مانتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جس دن میرے پاس ثبوت ہوگا، میں اسی خانات کے سامنے، جس کے سامنے آج میرے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، اسی کے سامنے آپ کا وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میرا اپنی انس سے انتہائی افسوس اور دکھ سے انسیا کی جانب دیکھا۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے انسیا، اب میں تمہارے سامنے تبھی آؤں گا جب بے گناہی ثابت کر دوں گا، اور ہاں، تبھی تم سے اپنی محبت کا حساب بھی لوں گا۔ میری محبت اتنی سستی اور گھٹیا نہیں تھی کہ لا حاصل ہونے کے بعد محبوب کا کردار ہی گندا کر دے۔ محبت میں تو محبوب کی خوشی کے لیے اسے چھوڑا بھی دینا تو انسان ہنستے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالوں گا؟ نہیں انسیا بیوی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انس نے ایک آخری بار انسیا کو دیکھا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب چلا گیا، اپنے پیچھے ایک گہرا سناٹا اور تپتا ہوا ماحول چھوڑ کر۔ اس واقعے کے بعد دن اور رات جیسے ایک ہو گئے۔ انسیا نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، ان 4 لوگوں کا پتہ لگانا جو اس کے کمرے میں تھے۔ وہ دن رات ایک کر کے ہر ممکن جگہ جا کر ان کا سراغ لگانے کی کوشش کری تھی، مگر ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ وہ تھکنے لگی تھی مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ انسیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ وہ ہر طرف سے نا امید ہو چکی تھی کہ اچانک اس کے باپ جمیل صاحب نے کمرے میں قدم رکھا۔ انہوں نے انسیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بڑے حوصلے والے لہجے میں بولے، میری بچی ہمت نہیں ہارتے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، یہ آنسو تمہاری کمزوری نہیں بننے چاہیے، بلکہ انہیں اپنی طاقت بناؤ۔ حق سچا ہوتا ہے اور وہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ انہیں بھی اپنے طور پر ان 4 لڑکوں کا پتہ لگانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد انسیا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ جمیل صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر سیدھے انس کے آفس جا پہنچے۔ انس اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ جمیل صاحب کو سامنے دیکھ کر وہ احترام سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ جمیل صاحب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، انس، میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو پسند کرتے ہو۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، انسیا کو لگتا ہے کہ تم گناہگار ہو اور اس لیے وہ تم سے نفرت کری ہے۔ یہ میں ایک باپ ہوں، میں دنیا دیکھ چکا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ سب نہیں کیا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ انس نے حیرت اور امید بھری نظروں سے جمیل صاحب کو دیکھا۔ جمیل صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمالیہ کو والی زندگی کی طرف اور زندگی کی طرف لاؤ، کسی بھی طرح اس کو سنبھالو تاکہ وہ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں جن کا ابھی تک کوئی نام و نشان بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ اس آگ میں خود کو جلا رہی ہے۔ انس کے چہرے پر ایک عزم چھا گیا۔ اس نے جمیل صاحب کی طرف دیکھا اور انتہائی جاندار اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں انکل، انسیا کو انصاف ملنے کے بعد ہی میں انسیا کے پاس واپس جاؤں گا، میں اس سے پہلے اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں ان مجرموں کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انسیا کا وقار اسے واپس لوٹاؤں گا۔ میری محبت سچی ثابت ہوگی۔ جمیل صاحب نے انس کی آنکھوں میں سچائی اور پختہ ارادہ دیکھا تو خاموشی سے سر ہلا دیا اور کیبن میں ایک بار پھر عزم اور امید کا ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اندرونی گھر پر کشمکش میں دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں نہ تو انسیا کے دل کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے قدم رکے تھے، لیکن مجرموں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک ایسی خبر آئی جس نے گھر میں ایک بار پھر ہلچل مچا دی۔ انسیا کے پھپھو کے بیٹے سلمان کی شادی طے پا چکی تھی۔ یہ وہی سلمان تھا جو انسیا کا ہونے والا شوہر تھا اور جو بارات خالی ہاتھ لے کر لوٹ گیا تھا۔ جب ان کی شادی کا کارڈ انسیا کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر اداسی اور مایوسی کی ایک گہری چادر تان گئی۔ سب کے چہرے لٹک گئے اور وہ خاموشی سے انسیا کی طرف دیکھنے لگے۔ گھر والوں نے صاف کہہ دیا، ہم اس شادی میں نہیں جائیں گے۔ خصوصاً جمیل صاحب نے انسیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دکھی لہجے میں کہا، بیٹا، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم وہاں گئے تو ہماری مزید بے عزتی اور بدنامی ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور اب میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتا۔ انسیا نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور انتہائی مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا، بابا فکر مت کریں، آپ لوگ وہاں ضرور جائیں گے اور میں بھی وہاں تبھی جاؤں گی جب مجھے معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ میں سچ سامنے لا کر رہوں گی۔ انسیا نے ان مجرموں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، دن رات ایک کر دیا مگر اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اسی بے بسی میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ وہ میسج سلمان کا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، اچھا ہوا میں نے تم جیسی بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کی، اور دیکھو
آج مجھے تم سے بھی زیادہ با کردار لڑکی مل رہی ہے۔ یہ میسج پڑھتی انسیا کے اندر غصے کا ایک طوفان امڑ آیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس نے اسی وقت شادی میں جانے کا پختہ فیصلہ کیا اور خود سے بولی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ ایسی کون سی پاک باز لڑکی تمہیں مل گئی ہے جس کے لیے تم نے میرے دامن پر کیچڑ اچھال دیا اور مجھے گندا کہہ دیا۔ اب میں وہاں ضرور آؤں گی۔ اگلے ہی دن انس کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ اس کے سیکریٹری نے کیبن میں داخل ہو کر جوشیلے انداز میں کہا، سر مبارک ہو، ہمیں ان 4 لڑکوں کا پتہ چل گیا ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک سختی آ گئی۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا جہاں اس کے آدمیوں نے ان 4 لڑکوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ انس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے ان پر تھپڑوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ اس نے انہیں اتنا مارا پیٹا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور آخر کار درد اور خوف کے مارے انہوں نے سچ اگل دیا کہ ان سے یہ سب کس نے کروایا تھا۔ اسی وقت سیکریٹری نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، سر آج ہی اس لڑکی سلمان کی شادی ہے جس نے انسیا بی بی کی بارات لوٹائی تھی، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انسیا بی بی بھی وہاں پہنچ چکی ہیں۔ انس نے غصے سے تلملا کر کہا، گاڑی نکالو ابھی۔ وہ ان 4 لڑکوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر فوراً شادی ہال کی طرف روانہ ہوا جہاں ایک الگ ہی محاذ کھڑا ہونے والا تھا۔ شادی ہال کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ جیسے ہی انسیا وہاں پہنچی، مہمانوں میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ انسیا کو دیکھ کر اس کی پھپھو کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ سب کے سامنے آگے بڑھی اور انسیا پر چلاتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے ہی میرے بیٹے کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی، شرم نہیں آئی جو اب یہاں بھی منہ اٹھا کر آ گئی؟ پھپھو ابھی مزید کیچڑ اچھالنے والی تھی کہ اچانک ہال کے دروازے سے انس داخل ہوا اور اس کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، خبردار اگر کسی نے بھی انسیا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ انس انتہائی غصے اور جلال میں آگے بڑھا اور انسیا کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ پورے ہال پر سانپ سوکھ گیا جبکہ انسیا نے انتہائی حیرت اور شش پنج کی نظروں سے انس کی پیٹھ کو دیکھا جو آج سب کے سامنے اس کی عزت کے لیے لڑنے کھڑا تھا۔ انس کی گرجدار آواز سن کر ہال میں موجود ہر شخص اپنی جگہ جم گیا۔ پپو کے چہرے پر پہلا غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا اور سلمان بھی حیرت سے انس کو دیکھنے لگا۔ انس نے انسیا کے سامنے ہٹ کر سلمان کی طرف دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم۔ انسیا نے میری سچی محبت کو ٹکرا دیا، میرے پروپوزل کو رد کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے جیسی مخلص انسان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرنے لگی تھی اور تم پر اندھا یقین کرتی تھی، مگر تم جیسا شخص تو محبت کے قابل نہیں ہے جس نے ایک پل میں اپنی ہونے والی شریک حیات کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انسیا نے حیرت اور شش و پنج سے انس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لیکن الجھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انس نے نرمی سے انسیا کی طرف دیکھا اور بولا، انسیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے سامنے تبھی آؤں گا جب اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دوں گا۔ آج میں نے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ انسیا نے نہ سمجھی اور حیرت سے انس کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انس کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تبھی انس نے اپنے سیکریٹری کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی سیکریٹری اور اس کے آدمی ان 4 لڑکوں کو گھسیٹتے ہوئے ہال کے بیچوں بیچ لے آئے۔ ان 4 کی غیر حالت کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہروں پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہال میں موجود مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ وہی مہمان تھے جو 2 مہینے پہلے انسیا کے بارات والے دن وہاں موجود تھے اور جنہوں نے ان 4 کو انسیا کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ سب کے سب حیرت کی تصویر بن گئے۔ انسیا کی نظریں جیسے ہی ان 4 پر پڑی، اس کے اندر 2 مہینوں سے دبا غصہ ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور موقع پر موجود ایک لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ انسیا نے غصے سے کانپتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولی، کیوں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا ملا تم لوگوں کو میری زندگی برباد کر کے؟ بولو۔ وہ لڑکا بری طرح گھبرا گیا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے باجی، ہم مار کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ یہ شخص ہمیں کئی گھنٹوں سے جانوروں کی طرح مارے جا رہے ہیں، ہماری جان نکلنے والی ہے۔ انسیا نے اس کا گریبان مزید سختی سے بھینجا اور انس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بولو، جواب دو، کس نے کروایا یہ سب؟ کیا انس نے تم لوگوں کو وہاں بھیجا تھا؟ وہ لڑکا روتے ہوئے سر ہلا کر بولا، نہیں جی، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اس نے تو مار مار کر ہمارا قیمہ بنا دیا ہے۔
یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور ہمارے سامنے کسی انسیہ نام کی لڑکی کا نام لے کر ہمیں مارنے لگا. ہمیں بچا لے جی، ہم مرنا نہیں چاہتے. یہ سن کر انسیہ کے ہاتھ سے اس کا گریبان چھوٹ گیا. وہ شدید حیرت کے جھٹکے میں پیچھے ہوئی. اسے اپنی سب سے بڑی بھول کا احساس ہو رہا تھا کہ انس واقعی بے گناہ تھا. تبھی ہال میں موجود جمیل صاحب انسیہ کے والد بھاری قدموں سے آگے بڑھے اور ان لڑکوں کے سامنے کھڑے ہو کر کڑکتی ہوئی آواز میں بولے، اگر اس نے نہیں کروایا تو پھر تم لوگوں نے کس کے کہنے پر یہ سب کیا؟ کس نے میری معصوم بیٹی کی زندگی اور میری عزت کا تماشا بنایا؟ بولو. وہ چارے لڑکے خوف سے کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ہال میں سامنے کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے ہی سب لوگوں نے اس اشارے کا پیچھا کرتے ہوئے سامنے دیکھا، پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور وہاں موجود ایک ایک شخص کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں. ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس سمت اٹھی جہاں ان چاروں لڑکے نے اشارہ کیا تھا. سامنے اسٹیج پر دلہا بنے بیٹھا سلمان خوف اور صدمے سے پیلا پڑ چکا تھا. انسیہ نے شدید حیرت اور صدمے سے سلمان کی طرف دیکھا. اس کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور چلا کر بولی، سلمان، یہ سب تم نے کیا؟ تم اتنے گھٹیا نکلے. سلمان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور جھوٹ بولتے ہوئے بولا، یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے. سلمان کا یہ کہنا ہی تھا کہ انسیہ کا ضبط جواب دے گیا. وہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھی اور تھپڑ کی ایک زوردار آواز ہال میں گونجی. انسیہ نے سلمان کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کر دیا. تم نے کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ بولو، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ انسیہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا. اب سلمان کے پاس چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے نفرت سے انسیہ کا ہاتھ جھٹکا اور ڈھٹائی سے بولا، ہاں کیا میں نے یہ سب کچھ. اس وجہ سے کیا تاکہ میں تم سے شادی نہ کر سکوں، کیونکہ مجھے تم نہیں بلکہ یہ سامنے بیٹھی دلہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پسند تھی. مگر میری ماں کی آنکھوں پر بھائی کی محبت کا بھوت سوار تھا. وہ بضد تھی کہ میری شادی صرف تم سے ہی ہو. اس لیے میں نے یہ سب کھیل کھیلا تاکہ تم خود سب کی نظروں میں گر جاؤ اور بارات واپس لے جانے کا جواز مل جائے. سلمان کا یہ اعتراف سن کر انسیہ کے اندر غصے کا جو طوفان تھا وہ قابو سے باہر ہو گیا. اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنے پاؤں کی جوتی اتاری اور پوری طاقت سے سلمان کے منہ پر دے ماری. تم نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا نا، میرا کردار گندا کیا تھا سب کے سامنے. آج تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی. انسیہ نے سلمان کو بری طرح مارنا شروع کر دیا تھا. وہ پاگلوں کی طرح اس پر اپنا 2 مہینے کا سارا غصہ، تذلیل اور درد نکال رہی تھی اور سلمان مار کھا رہا تھا. ہال میں موجود تمام رشتہ دار اور مہمان سام سونگھے کھڑے تھے. کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی. انسیہ نے ہانپتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھا اور اونچی آواز سے بولی، کیوں؟ کیا ہوا؟ اب سب کو صاف کیوں سوکھ گیا ہے؟ پھوپھو، ذرا اپنے بیٹے کو تو دیکھے. 2 مہینے پہلے آپ نے مجھے بد کردار کہا تھا، بد چلن کہا تھا. اب اپنے اس بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ارے ڈوب کر مر جانا چاہیے آپ لوگوں کو، جو سچائی جانے بنا ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. لڑکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی بولتے رہیں. لڑکی کی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں قصوروار وہی ٹھہرائی جائے. کیوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب بدلنا ہوگا اس سوچ کو. انسیہ کا یہ روپ دیکھ کر وہاں موجود کچھ لوگوں نے اس کے حق میں سر ہلانا شروع کر دیا. انسیہ یہی نہیں رکی. اس نے پھپھو کے سامنے بڑے جوتوں کے ہار کو اٹھایا جو انہوں نے کسی رسم کے لیے رکھا ہوا تھا اور سب کے سامنے وہ جوتوں کا ہار سلمان کے گلے میں پہنا دیا. انسیہ نے حقارت سے کہا، یہ ہار میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم اسی کے قابل ہو. سلمان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. انسیہ اب بھی غصے سے تلملا رہی تھی اور دوبارہ سلمان کی طرف بڑھنے لگی تو انس نے فوراً آگے بڑھ کر انسیہ کو بازو سے پکڑا اور اپنی جانب کھینچ کر روکا. انسیہ نے تڑپ کر انس سے کہا، چھوڑے مجھے انس، بس کرے، مجھے جانے دیں. اس شخص کو جان سے مار دینا چاہیے. اس شخص کی وجہ سے مجھے سب کو اپنے کردار کی پاک دامی کا سرٹیفکیٹ دینا پڑا. اس شخص کی سازش کی وجہ سے میں نے آپ جیسے ایک بے گناہ انسان پر شک کیا. اس کی وجہ سے میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی. انس نے انسیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرم اور مضبوط لہجے میں کہا، انسیہ، تم کسی کی نظروں میں نہیں گری. تم اب بھی وہی لڑکی ہو جو پہلے تھی، بالکل پاک دامن، سچی اور ایک بہادر لڑکی. پھر انس نے گہرا سانس لیا اور بولا، اب تو تمہیں میری محبت پر یقین ہوا نا؟
انسیہ نے پچھتاوے اور نم آنکھوں سے انس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو انس، میں نے تم پر بہت غلط الزام لگائے۔ انس نے ہلکا سے مسکرا کر کہا، میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا کہ اب تمہیں میری محبت کو اپنانا ہوگا، مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ انسیہ نے نظریں جھکائی اور اداسی سے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ انس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، کیوں نہیں کر سکتی انسیہ؟ کیا تم اب بھی اس شخص کی وجہ سے مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ انسیہ نے سر ہلا دیا اور کہا، نہیں انس، بات وہ نہیں ہے، بس اب مجھے کسی پر بھی، کسی رشتے پر بھی یقین نہیں رہا۔ انس یہ سن کر خاموش اور اداس ہو گیا۔ تبھی انسیہ کے والد جمیل صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے محبت سے انسیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور انس کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹا انسیہ، میں اس لڑکے انس کے حق میں فیصلہ سناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ انسیہ نے چونک کر کہا، بابا مگر… جمیل صاحب نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور بولے، کوئی اگر مگر نہیں بیٹا، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ پھر جمیل صاحب اپنی بہن کی طرف مڑے اور سخت لہجے میں بولے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ تم نے بغیر سچ جانے میری بیٹے کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، مگر دیکھ لو، تمہارا اپنا بیٹا کھوٹا سکہ نکلا۔ یہ کہہ کر جمیل صاحب نے فخر سے ہال میں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، مجھے فخر ہے اس لڑکے پر جس نے میرا داماد بننے سے پہلے ایک سچے اور اچھے داماد کا فرض نبھا کر میری بیٹی کی عزت کو بچایا ہے اور سچ سامنے لایا ہے۔ انہوں نے بڑی مان سے انسیہ کا ہاتھ انس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ انسیہ خاموشی سے انس کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ اسی دوران اسٹیج پر بیٹھی دلہن غصے سے کھڑی ہوئی۔ وہ سلمان کے سامنے آئی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا انسان نکلو گے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلے بابا، ہمیں یہاں ایک پل نہیں رکنا۔ وہ لوگ شادی کا بائیکاٹ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ سلمان ہال کے ایک کونے میں انتہائی اداسی اور شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار کر بولی، تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ کاش میں تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیتی یا تمہیں پیدا ہی نہ کرتی۔ شادی کا خوبصورت سا منظر۔ اس ہنگامے کے چند دن بعد ماحول ہلکا بدل چکا تھا اور بالکل الگ ہو چکا تھا۔ آج انس اور انسیہ کی شادی کا دن تھا۔ ہال کو سفید اور سنہری پھولوں سے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ایک پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا۔ انسیہ سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں ملبوس کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انس سفید شیروانی پہنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو سامنے دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ نکاح خواہ نے جیسے ہی کہا، کیا آپ کو انس ولد عمران نکاح میں قبول ہے؟ انسیہ نے انس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت اور احترام تھا۔ انسیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا، قبول ہے۔ پورے ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھیں۔ جمیل صاحب کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے کہ ان کی بیٹی کو آخر کار اس کا حقیقی محافظ اور سچی محبت مل گئی تھی۔ انس نے آگے بڑھ کر انسیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے تھام کر دھیمے سے انداز میں بولا، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو انسیہ بی بی۔ اور انسیہ نے مسکرا کر اپنا سر انس کی مضبوط کندھوں پر ٹکا دیا تھا۔